الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ترجمہ، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز نہ کرو، یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کے جو گناہ ہیں اور جو ان کی سرکشی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر تورات شریف پیش کی اور فرمایا کہ اس کو قبول کرو اور اس کے احکام پر عمل کرو، تو یہ لوگ انکاری ہو گئے اور کہا کہ تورات کے حکم سخت ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو انکار کر رہے تھے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا جو ان کے سروں پر آ کر ٹھہر گیا، اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو قبول کرو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو۔ اس وقت کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں اور عہد کر لیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ اس وقت موت ان کو اپنے سامنے نظر آ رہی تھی کہ اگر انکار کرتے تو پہاڑ کو ان کے سروں پر گرا دیا جاتا اور وہ پس کر رہ جاتے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ جو ہے اور دروازے میں جھکے ہوئے گویا سجدہ کرو۔ اس کا ذکر بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور سورہ اعراف میں بھی آئے گا کہ جب یہ میدان تہ سے نکلے تو ان کو ایک ایسی بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ اس بستی کے اندر داخل ہوں تو جھکے ہوئے تواضع کے ساتھ داخل ہوں، لیکن ان لوگوں نے اس کی نافرمانی کی اور بجائے جھکے ہوئے داخل ہونے کے بیٹھ کر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، جو کہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر فرمایا اس آیت کے اندر کہ ہم نے ان سے کہا کہ سنیچر کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ سنیچر کے دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص تھا کہ اس کے اندر دنیاوی کوئی کام نہ کریں، تو وہ لوگ جو کہ مچھیرے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے انہوں نے اس حکم کے اندر جو ہے وہ تجاوز کیا، اور یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور سورہ اعراف میں بھی آئے گا۔ ان کو حکم تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، اور ان کی آزمائش کے لیے سنیچر کے دن مچھلیاں دریا کے کنارے پر خوب ابھر کر آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ چونکہ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ممنوع تھا، اس لیے ان لوگوں نے یہ حرکت کی کہ دریا کے کنارے حوض بنا دیے اور ان حوضوں کو بڑی بڑی نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا۔ جمعے کے دن بند توڑ دیتے تھے تاکہ سنیچر کے دن پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جائیں۔ جب مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی تھیں تو پھر یہ بند لگا دیتے تھے تاکہ سمندر میں واپس نہ چلی جائیں، اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اس حیلے کو انہوں نے استعمال کیا اور اس طرح سے سنیچر کے دن میں زیادتی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ ہم نے ان سے ایک بہت مضبوط عہد لیا تھا کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان پر چلیں گے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جس کا ذکر جو ہے وہ ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے۔ گویا جو یہودیوں نے اللہ کے احکام کو مذاق اور ٹھٹا بنا لیا اور ان کے اندر ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی احکام کے اوپر 100% چلنے والا بنا دے، اور ہم کو ان تمام برائیوں سے دور رکھ جو کہ پہلے یہود اور نصارہ کر چکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔